میں اپنی ماں سے ملنے گاؤں گیا تو وہاں سب کچھ بدل چکا تھا۔ گھر میں خاموشی تھی اور اماں جانوروں والی بالٹی سے پانی پی رہی تھی۔ چھوٹا بھائی سامنے بیٹھا تھا تو اس نے نگاہیں چرا لی تو میں نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا تو بھابھی مجھے گالیاں دینے لگی اور بولی اماں کو لے کر نکلو، یہ میرا گھر ہے۔ تو میں نے اماں کو ساتھ لیا تو بولی بیٹا مجھے بہت جانوروں والا چارہ دیتی تھی۔ کچھ دن بعد اماں فوت ہوگی تو میں نے بھائی کو بتانے کے لیے فون کیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بھابھی میری ماں میرا ماتھا چوم رہی تھی، کہہ رہی تھی بڑی دعائیں کی ہے میں نے کہ تمہاری نوکری والدیت میں لگ جائے، چلو شکر ہے تمہاری نوکری لگ گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ نے فکر نہیں کرنی، میں پیسے بھیجتا رہوں گا۔ میری والدہ نے دعاؤں میں مجھے رخصت کیا تھا۔ اپنے گاؤں سے پہلے میں شہر پہنچ گیا اور پھر وہاں سے دبئی۔ مجھے یہاں پر ایک فیکٹری میں سپروائزر کی نوکری ملی تھی۔ 7 سال سے پہلے میں پاکستان نہیں جا سکتا تھا۔ میرا پاسپورٹ اسی فیکٹری کے مالک نے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ ایگریمنٹ میں سائن کر چکا تھا۔ 7 سال کا ایک طویل عرصہ تھا جو مجھے اکیلے ہی یہاں پر ان تھکر محنت کر کے گزارنا تھا تاکہ میرے گھر کے حالات بہتر ہو سکے۔ 2 بہنیں تھیں اور ایک بھائی صاحب کی ذمہ داریاں مجھ پر تھی کیونکہ والد صاحب حیات نہیں تھے۔ ابا نے اپنا زیور بیچ کر میرا ویزا لگوایا تھا۔ وہاں میرا دوست پہلے سے ہی فیکٹری میں کام کرتا تھا، اسی نے کہا تھا کہ میری نوکری بھی پکی کروا دی۔ میں صرف 10ویں جماعت پاس تھا لیکن سپروائزنگ کرنی آتی تھی اور پاکستان میں سپروائزر کو کم ہی تنخواہ ملتی ہے۔ بہرحال پردیس میں آ کر مجھے اپنی ماں کی شدید یاد آتی تھی۔ جب سے ابا کا انتقال ہوا تھا اماں بالکل ہی کھانا نہیں کھاتی تھی، وہ روتی رہتی تھی، کہتی تھی مرد عورت کی بادشاہت ہوتا ہے اور میری تو بادشاہی مانو مٹی میں نیچے جا چکی ہے۔ جب تم لوگوں کی بیویاں آ جائیں گی تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی۔ میں نے کہا اماں آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں، آپ ہمیشہ اس گھر میں راج ہی کریں گی۔ میرا چھوٹا بھائی میری ماں کے پاس بیٹھ جاتا، کہتا تھا کہ اماں آپ دل چھوٹا نہ کریں، ہم آپ کی بہت خدمت کریں گے، بس بھائی ایک بار نوکری لگ جائے، میری تعلیم مکمل ہو جائے تو پھر میں بھی اچھی نوکری تلاش کروں گا۔ میری ماں کہتی ہے اللہ تم لوگوں کو کامیاب کرے، میری ساری دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ آنکھیں بند کرتا تو ماں کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا، بچپن میں کس طرح سے وہ میرے پیچھے بھاگ بھاگ کر مجھے دیسی گھی کی چوریاں کھلاتی تھی۔ بہرحال پہلا مہینہ دبئی میں گزارنا میرے لیے بڑا مشکل تھا، پورا دن کام میں گزر جاتا تھا، پسینہ بھی خشک نہیں ہوتا تھا۔ میں ورکر سے سارا کام کرواتا تھا، سب کام مجھے اپنے سامنے کروانے پڑتے تھے تاکہ کہیں بھی کسی بھی ماحول میں گڑبڑ نہ ہو جائے۔ وہاں پر مردانہ پینٹ بھی بنتی تھی اور مجھے ایک ایک سلائی دیکھنی پڑتی تھی۔ میں رات کو جب کھانا کھا کر لیٹتا تو آنکھوں میں اماں کا چہرہ گھومنے لگتا کہ وہ میرے بغیر اداس ہوگی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موبائل فون نہیں ہوا کرتے تھے، نہ کسی کو یہ پتا تھا کہ ویڈیو کال کیا ہوتی ہے۔ بہرحال 1 مہینے بعد میں نے چھوٹے بھائی کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دیے، ساتھ ہی میں نے فون بھی کیا، وہ کہنے لگا کہ پیسے مل گئے ہیں، میں اماں کو سارے کے سارے پیسے دے دوں گا۔ ہمارے گاؤں میں بس نمبردار کے گھر ہی فون تھا اور میں مہینے میں بس ایک بار ہی فون کرتا تھا کیونکہ پیسے بہت لگتے تھے اور اماں سے بس سلام دعا ہو پاتی تھی۔ ایک بار اماں نے مجھ سے کہا کہ چھوٹی بہن کا رشتہ آ گیا ہے۔ میں نے اپنی جاب کے علاوہ چھوٹے موٹے اور کام شروع کر دیے تھے۔ رات کے 2 بجے تک پیٹرول پمپ کا بھی کام پکڑ لیا۔ 6 مہینے کے اندر اندر میں نے اتنے پیسے بیچ چکا تھا کہ جس سے چھوٹی بہن کی شادی میری ماں نے کر دی تھی۔ اس دن میں بہت رویا تھا کیونکہ مجھے چھٹی نہیں ملی تھی اور ادھر اماں بھی روئے جا رہی تھی کہ تیرے بغیر کیسے تیری بہن کو رخصت کروں، تیرا باپ بھی یہاں نہیں ہے۔ میں نے کہا اماں میری مجبوری ہے، 7 سال سے پہلے نہیں آ سکتا۔ بہرحال پردیس میں رہنے والے اپنوں کی خوشیوں پر بس آنسو بہا سکتے ہیں، وہ یہاں صرف محنت کرتے ہیں، زندگی کسی مشن کی طرح گزارنی پڑتی ہے۔ یہ سوچ کر کے گھر جائیں گے تو اپنوں میں بیٹھ کے سکون گزاریں گے کیونکہ یہاں تو بس بھاگ دوڑ میں ہی لگے رہتے ہیں تاکہ پیسے مل جائیں، یہ بھی کر لے وہ بھی کر لے تاکہ پیسے اور مل جائے۔ یہاں آ کر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ جتنا ہو سکے کام کر کے پیسے پیچھے اپنے گھر والوں کو بھیجیں تاکہ وہ سارے معاملات کو نپٹانے کے بعد اتنی بچت رکھیں تاکہ وہ ہم واپس آ کر کچھ کر سکیں۔ لیکن بہرحال میں اپنی سیونگ بھی کر رہا تھا۔ بہن کی شادی کے بعد میں نے بہت اداس ہو چکا تھا، بار بار اماں کا خیال آتا تھا کہ وہ تو مجھے یاد کر کر کے روتی ہوں گی۔ اماں کا مجھ سے بہت زیادہ پیار تھا، شاید اس لیے کہ میں سب سے بڑا تھا اور مجھے ابھی اماں سے بہت زیادہ محبت تھی۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، دوسری بہن کی شادی بھی ہوگی۔ مجھے یہاں پر 3 سال بیت گئے تھے، ابھی 4 سال اور باقی تھے کہ اگلے سال میرے بھائی نے میرے سر پر دھماکہ مار دیا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے، چلو بہنوں کی ذمہ داریاں تھی نبھا دی، تم ابھی صبر کرو، اپنی تعلیم مکمل کرو پھر شادی کر لینا۔ لیکن وہ بس ضد تھا کہ جس لڑکی کو وہ پسند کرتا ہے اس کا رشتہ آ رہا ہے،
ایک فساد بسار کر رہے تھا۔ میری ماں نے روتے ہوئے میری منت کی کہ خدا کے لیے پیسے بھیجو اور میں اس کی شادی کر دوں۔ یہ روزانہ گھر میں لڑائی جھگڑا ڈال کر بیٹھ جاتا ہے کہ شادی اسی لڑکی سے کروں گا، وہ نہیں ملی تو خودکشی کر لوں گا۔ مجھے چھوٹے بھائی ریاض پر غصہ تو بہت زیادہ آیا تھا، لیکن بہرحال اگلے 6 مہینے میں ان تھکان کا محنت تک کی کہ اس کی شادی ہو جائے، کیونکہ ابھی تک وہ کچھ کماتا نہیں تھا، بس شادی کا شوق چڑھ گیا تھا۔ اسی بیچ کسی نے میرے بارے میں نہیں سوچا۔ میں نے تو گھر کا سب سے بڑا تھا۔ شاید بڑوں کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں جو ختم نہیں ہوتی۔ 3 سال گزر چکے تھے، جب بھی اماں سے بات کرتا تو وہ چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ میں کہتا ریاض نے تو نوکری ڈھونڈی، اماں کہتی نہیں، کوشش کر رہا ہے پر نوکری نہیں مل رہی۔ پھر یہ سننے کو ملا کہ ریاض کی بیوی ماں بننے والی ہے اور ڈاکٹر نے آپریشن بتایا۔ میں اس بار غصے سے تڑپ کر اٹھ اٹھا کہ میں نے ریاض کو پالنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ اس کو بولیں کہ کچھ نہ کچھ کر لے، کم سے کم اپنی بیوی اور بچے کا خرچہ تو اٹھائے۔ میں یہاں بیٹھا اس کے بچوں کو پالنے کے لیے محنت نہیں کر رہا ہوں۔ میں اپنا نہیں سوچوں گا کیا میری کوئی زندگی نہیں ہے؟ میری ماں میری ساری باتیں چپ چاپ سنتی رہتی، لیکن بولی نہیں، کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ اپنی بڑاس نکالنے کے بعد میں نے کہا، اچھا پریشان نہ ہو، پیسے بھیج دیتا ہوں، لیکن ریاض کو سمجھا دیں، اس طرح تو اسے مفت خوری کی عادت پڑ جائے گی۔ اماں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پتہ نہیں مجھے کیا لگ رہا تھا، جیسے کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے۔ میں نے کہا، اماں کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں بیٹا، کچھ بھی تو نہیں، لیکن لگ رہا تھا کہ آواز میں نمی ہے، جیسے وہ رو رہی ہیں۔ میں نے کہا، اماں کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ کہ ریاض نے کچھ کہا ہے؟ وہ کہنے لگی، نہیں، ریاض نے مجھے کیا کہنا ہے، بیچارہ نوکری ڈھونڈ رہا ہے، مل جائے گی انہی دنوں میں۔ فیکٹری میں کام کرنے والی فاطمہ سے میری بات چیت ہونے لگی۔ وہ بھی پاکستانی لڑکی تھی، اس کا تعلق کراچی سے تھا۔ وہ بھی اپنے گھر کی کفالت کے لیے یہاں پر آ کر کام کر رہی تھی۔ وہ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اچھی لڑکی بھی پردیس میں کام کرتی تھی، اس لیے میری تکلیف سے اچھی طرح واقف تھی۔ ہم دونوں ایک ہی دوسرے کے گھر کے حالات ذکر کرتے رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ ہماری بات چیت بڑھنے لگی۔ شادی تو مجھے بھی کرنی تھی اور اسے بھی، اس لیے سوچا یہی تھا کہ پاکستان جا کر اماں سے فاطمہ کا ذکر کروں گا۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ احساس کرے گی، میری ماں کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا ہوگا۔ چلو اچھا ہے کہ زندگی کچھ بہتر گزر جائے گی۔ بہرحال میں نے بار بار اس بات کو محسوس کیا کہ میری ماں جیسے کیسے کہنا چاہتی ہے، لیکن کہہ نہیں پا رہی تھی۔ ایک بار فاطمہ کہنے لگی، تمہاری ماں کو میں پسند تو آ جاؤں گی نا؟ میں نے کہا، میری ماں بہت اچھی ہے، تم بے فکر رہو، پتہ نہیں اسے کس بات کی پریشانی تھی۔ وہ کہنے لگی، بس ایک بہن کی ذمہ داری رہ گئی ہے، اس کی بھی شادی ہو جائے، پھر میں واپس پاکستان چلی جاؤں گی۔ میری پاکستان جانے میں ابھی 2 سال باقی تھے، لیکن وہ 6 مہینے میں واپس جا چکی تھی۔ جس دن وہ جا رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے۔ وہ بھی رو رہی تھی، کہنے لگی، میں تم سے رابطہ رکھوں گی۔ میں نے کہا، دیکھ لو، میرے پاکستان آنے میں بھی ابھی 1.5 سال باقی ہے، میرے ساتھ بے وفائی نہ کرنا۔ وہ کہنے لگی، نہیں کروں گی، تمہارا انتظار کروں گی۔ اپنے گھر کا پتہ تو اس نے مجھے دے دیا تھا۔ شروع کے 2-3 مہینے میں جب بھی اسے فون کرتا تو وہ مجھ سے بات کر لیتی تھی، لیکن اس کے بعد اس کے فون پر بیل ہوتی رہتی، پر میری اس سے بات نہیں ہو رہی تھی۔ میں بے چین سا ہو گیا۔ ایک طرف مجھے فاطمہ کی فکر کھائی جا رہی تھی اور دوسری طرف میری اپنی والدہ کی، کیونکہ وہ چپ چاپ سی رہنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی تھی، میں کچھ بھی کہتا رہتا، بس سنتی رہتی۔ میرا دل اب بے چین سا رہنے لگا تھا۔ میں کئی بار فاطمہ سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن کوئی رسپانس نہیں ملا تھا۔ دل میں بار بار ہول اٹھنے لگے تھے کہ کہیں اس کی کوئی اور شادی نہ ہوگی ہو۔ اسے ویسے سے مجھے بے چین کرنے لگا تھا۔ میرے کام میں دل نہیں لگتا تھا، میرا دل نہیں لگتا تھا۔ تھک چکا سا پچھلے 6 سال سے محنت کر رہا تھا۔ میری ہمت اب جواب دینے لگی تھی، لیکن پھر ایک بار ریاض کا فون آیا کہ بھائی، میرا دوسرا بچہ ہونے والا ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، آپ کی پائی لوٹا دوں گا، لیکن اس وقت میری بیوی بے حد پریشان ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے اس بار بھی آپریشن بتایا ہے۔ یوں میں چھوٹے بھائی کو کیا جواب دیتا کہ کہتا، بہرحال میں نے اس کو پیسے بھیج دیے۔ ایک بار اماں سے بات کر رہا تھا تو وہ بہت کھانس رہی تھی۔ میں نے کہا، اماں آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ اتنی کھانسی کیوں آ رہی ہے؟ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی، ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ میں نے کہا، ریاض آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر بھی گیا ہے کہ نہیں؟ وہ کہنے لگی، ہاں دوائی لا کر تو دی ہے، بس تمہیں پتا تو ہے کھانسی اتنی جلدی ختم نہیں ہوتی۔ پھر کہنے لگی، ریاض نے گائے خریدنی ہے تاکہ دودھ کا کام کر سکے، اگر تم ادار 10 لاکھ بھیج دو تو جیسے اس کا کام چلے گا تو وہ تمہیں واپس کر دے گا۔ میں نے کہا، اماں میرے پاس یہی پیسے ہیں جو میں نے اپنے لیے جمع کیے ہیں، واپس آ کر مجھے اپنی بھی تو کوئی کام کرنا ہے، مجھے اپنی شادی کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ میں نے ابھی تک اماں سے فاطمہ کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اماں کہنے لگی، پھر میں بھائی کو پیسے دے دوں، اگر اس کا کام چل گیا تو یہاں تم آؤ گے تو تمہیں بھی فائدہ ہوگا۔ بہرحال میں نے اماں کو انکار نہیں کر پا رہا تھا۔ 10 لاکھ کی رقم میں نے دے دی۔
مجھے فاطمہ کی بھی فکر کھائی جا رہی تھی کیونکہ دوبارہ اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، لیکن آخری بار جب بات ہوئی تھی تو بہت خوش تھی، کہتی تھی کہ میں نے اپنی اماں سے اس بات کا ذکر کیا ہے، میری ماں کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اس کا فون بند ہو گیا تھا، حالانکہ یہ فون اس کے اپنے گھر پر لگا ہوا تھا۔ میں بے حد پریشان تھا، پتہ نہیں فاطمہ میری قسمت میں تھی کہ نہیں، اس نے تو مجھ سے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی کہ اس کا پہلے کہیں رشتہ ہوا ہے، اسے کچھ ڈر خوف ہے، کوئی بات اس نے مجھ سے نہیں کی تھی۔ جس طرح سے میری زندگی میں اچانک سے آئی تھی ویسے ہی وہ اچانک سے جا چکی تھی، میرا دل افسردہ سا رہنے لگا تھا۔ دوسری طرف میری ماں کی فکر مجھے ستا رہی تھی، جو چپ چاپ رہنے لگی تھی، بات کرتی تو بس یہی کہتی کہ ریاض پریشان ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، اور اب تو ریاض کا کام اچھا ہو گیا تھا، دودھ کا کام تو ویسے بھی بہت چلتا تھا، پردیش کی تنہائی میں یہاں ہر دن محنت اور مشقت سے بھرپور تھا۔ ایک دن شام کو میں نے اپنی ماں کو فون کیا، وہ رونے لگی۔ اماں کی روتی آواز سن کر تو جیسے میری جان ہی نکل گئی تھی۔ میں نے کہا اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی بیٹا میں تمہیں کیا بتاؤں، ہماری قسمت میں شاید یہی لکھا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے لگی۔ میں نے کہا اماں کیوں رو رہی ہیں، میری جان نکل رہی ہے، بتائیں تو حسین کیا ہوا ہے؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی بیٹا ریاض کی گائیں مر گئی ہیں، ایک گائے کو تو سانپ نے کاٹ لیا اور دوسری بیمار ہو کر مر گئی۔ یہ سن کر میرے دل پر جیسے کسی نے ہتھوڑا مار دیا ہو۔ میں چپ چاپ خون پسینے کی کمائی بھیجنے لگا تھا۔ میں تو جیسے اپنا دل تھام کر بیٹھ گیا، میرے ساری جمع پونجی ختم ہو چکی تھی۔ اماں آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ ریاض نے کچھ نہیں کیا؟ ابا نے آہستہ سے جواب دیا بیٹا وہ کوشش کر رہا ہے لیکن قسمت نے ساتھ نہیں دیا۔ اب میں اس بیچارے کا کیا قصور، میرا جی چاہتا ہے کہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاؤں۔ پچھلے 6 سال کی میری ساری محنت پانی پھیر گیا تھا۔ کچھ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کیسے گائے مرتی ہے، ایک بیمار ہو کر اور دوسرا سانپ کاٹ لیا۔ میں نے فون بند کیا لیکن دل میں ایک طوفان بڑھا تھا۔ پردیش میں رہ کر محنت کرنا آسان نہیں تھا، اور جب اپنوں کی لاپرواہی سامنے آئے تو دل پر مزید بوجھ پڑ جاتا ہے۔ اگلے دن میں نے ریاض کو فون کیا کہ اس نے بتایا کہ وہ گائے کے علاج کے لیے ڈاکٹر کو لایا تھا لیکن کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ محنت اور ذمہ داری سے کام کرے تاکہ اماں کو مزید تکلیف نہ ہو۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے اب کام کرنا ہی نہیں ہے، ویسے بھی عید الاضحیٰ آنے والی ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ اگر کچھ پیسے مل جاتے تو میں بکرے خرید لیتا، جیسے عید قریب آئے گی تو بکرے بیچ دوں گا، اچھا منافع ہو جائے گا۔ پھر کہنے لگا کہنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن آپ مجھے صرف 3 لاکھ کا انتظام کر دیں تو اس بار میں اتنے پیسے کما دوں گا کہ پچھلے بھی آپ کو واپس کر دوں گا۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا کروں۔ میں نے اپنے چاند دوستوں سے ادھار پیسے لیے اور ریاض کو بھیج دیے۔ کچھ دن بعد اماں کا فون آیا تو اس بار اماں کی آواز کچھ بہتر تھی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اگلی تنخواہ سے کچھ پیسے بچا کے اماں کو بھیج دوں گا تاکہ وہ دوبارہ کسی مشکل میں نہ پڑے۔ پردیش کی زندگی میں جہاں ہر دن ایک نئی آزمائش ہوتی، ہمیں توڑ کے رکھ دیتے تھے۔ میرے اندر کا بھی کافی ٹوٹ پھوٹ جو ہو جاتی تھی۔ ایک طرف فاطمہ کی طرف سے میں مایوس ہونے لگا تھا اور دوسری طرف چھوٹے بھائی کا کوئی کام نہیں لگ رہا تھا۔ 1 سال میں نے ان سے تکھار کی محنت، 1 سال بعد جب میں واپس پاکستان پہنچا تو میرے سر کے بال کافی سفید ہو چکے تھے۔ حالانکہ میری عمر 23 سال تھی لیکن ذمہ داریوں نے مجھے پہلے سے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ ایک تھکا دینے والا سفر کر کے جب میں اپنے گاؤں پہنچا تو گاؤں کا تو شیشہ ہی جیسے بدل گیا تھا۔ کچے مکان پکے مکان میں تبدیل ہو گئے تھے، گلیاں سڑکوں میں بدل چکی تھی۔ گاؤں نے تو کافی ترقی کر لی تھی۔ ان 7 سالوں میں نے اپنے گھر پہنچا تو گھر کا نقشہ بھی کافی بدلا ہوا تھا، شاید گھر بنوایا گیا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ ریاض نے کھولا اور مجھے سامنے دیکھ کر وہ بری طرح سے چونک گیا۔ کہنے لگا بھائی آپ آگے، خبر تک نہیں کی؟ میں نے کہا بس تم لوگوں کو اچانک سے ملنا چاہتا تھا۔ میرا بیگ دیکھ کر صاحب میرے پیچھے میرے ہاتھ سے بیگ ہی پکڑ دیا تھا۔ میں اندر آیا، میری نظر اپنی ماں کے متاثر سی۔ 7 سال بعد میں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا جو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب بائیں طرف میری آنکھ گئی تو میں نے سانس لینا بھول گیا۔ ریاض کی 3 گائیں وہی کھڑی تھی، ایک چھوٹا سا بارڈر بنا ہوا تھا جس کی کوئی گائیں مری نہیں ہوئی تھی، اور اپنی ماں کو گائے کے باڑے میں مٹی سے اور گوبر سے لت پت دیکھ کر میری جیسے جان ہی نکل گئی تھی۔ پورے ہاتھ مٹی سے اور گوبر سے بھرے ہوئے تھے، اس کے وہ ابلے بنا کر دیواروں سے پر لگا رہی تھی۔ پھر جب پیاس کی شدت نے تنگ کیا تو جس جگہ گائے پانی پیتی تھی وہیں سے اماں کا گلاس بھرا اور پانی پینے لگی۔ یہ دیکھ کر میری جان نکلی تھی۔ میں بھاگا دوڑا اور اماں کے پاس گیا۔ شاید اماں کی نظر بہت کمزور ہو گئی تھی، وہ پہلے کافی کمزور لگ رہی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے تھے اور سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے، وہ کھانس بھی رہی۔ انہوں نے مجھے سامنے دیکھا تو ہاتھ سے مٹی کے گلاس زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ شاید انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، انہوں نے جلدی سے اپنے ہاتھ دھوئے اور مجھے سینے سے لگا کر رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ تم آگے، کب سے تمہارا انتظار کری۔ میری آنکھیں ترس گئی تھی، میں بھی اپنی ماں کے ساتھ لگ کر رونے لگا۔
البتہ میرا بھائی نظر چرانے لگا کہ ایک طرف کھڑا تھا۔ پھر اس کی بیوی باہر آ گئی، گھٹنے والا گلابی رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا، میک اپ کیا ہوا تھا، ایک بچے کو گود میں پکڑا ہوا تھا، دوسرا بچہ زمین پر چل رہا تھا۔ دونوں بچوں کے کپڑے صاف ستھرے تھے اور بھائی کی بیوی لشکاریں مار رہی تھی۔ میک اپ کیا ہوا تھا، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، بس میری ماں ہی عجیب حلیے میں تھی، جیسے ماں ہو نہ ہو ملازمہ ہو۔ میں نے ریاض سے کہا، تم کہہ رہے تھے کہ گائیں مر چکی ہیں، تمہاری تینوں گائیں زندہ ہیں۔ وہ کہنے لگا، وہ مر چکی ہیں، میں نے تو ادھار پیسے لے کر خریدی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے کہ نظر چرا رہا تھا، پہلے سے کافی اچھی صحت ہو چکی تھی، اس کی بیوی بھی صحت مند تھی، بچے بھی۔ اس کی بیوی نے مجھ سے سلام کیا، میں نے روکھا سوکھا جواب دیا تھا۔ اپنی ماں کی جواب حالت میلے اور گندے کپڑے دیکھ کر میرا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں نے کہا، تم نے میری ماں کا یہ حلیہ رکھا ہے؟ وہ کہنے لگا، کیا ہوا؟ اماں کو میں نے کہا ہے تمہاری بیوی یوں سچ جج کر بیٹھی ہے جیسے کہ کہیں دعوت پر جا رہی ہو، یہ عمر ہے اس کی گوبر کے ابلے بنانے لگی۔ وہ کہنے لگا، روزانہ میری بیوی کا یہی کام کرتی ہے، آج اماں نے ضد کی کہ خود کام کرنے لگی تھی، اور میری بیوی واقعی کہیں جا رہی ہے، میں اسے میکے چھوڑنے جا رہا ہوں۔ پھر اپنی بیوی سے کہنے لگا، چلو شائستہ، تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ میں نے ریاض کے تیور دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس کی بیوی نے ایک بچہ گود میں پکڑا ہوا تھا اور دوسرے کا ہاتھ پکڑا، ریاض بھی تھا، کھانا کھایا اور آنکھوں کے آنسو بہنے لگے۔ میں نے کہا، اماں کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی، کچھ نہیں بیٹا، بس ابھی وہی چپ ان کی زبان پر ٹھہری ہوئی تھی، وہ کچھ نہیں بتا رہی تھی۔ بہرحال میں سوچ چکا تھا کہ ریاض سے کہوں گا کہ میری ساری رقم واپس کرے، لیکن رات کو جب اپنی بیوی کے ساتھ آیا تو سیدھا کمرے میں گیا۔ میں نے اگلی صبح انتظار کیا۔ اگلے روز جب میں نے ریاض سے کہا کہ میرے پیسے واپس کرو، میں نے بھی کوئی کام کرنا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ کون سے پیسے؟ میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے۔ میں نے کہا، وہی پیسے جو اب تک میں نے تمہیں دار دے چکا ہوں، 13 لاکھ روپے، میرے پیسے واپس کرو۔ وہ کہنے لگا، میرے پاس کوئی پیسے نہیں ہے، اور اگر آپ نے زیادہ شور شرابہ کیا تو میں اپنے سالوں کو بلا لوں گا، میرے 5 سالے ہیں، ہڈی پسلی توڑ کر رکھ دیں گے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا کہ وہ تو میرے ساتھ بدماشی پر اتر آیا تھا۔ میری ماں رونے لگی، وہ کہنے لگی کہ نہیں، میرے بچے کو کچھ مت کرنا۔ میں نے کہا، کیسے کچھ کرنا؟ میرا یہ سب کچھ کیسے بگاڑ سکتا؟ جس کو بلانا ہے بلا لے، میں بھی دیکھ لوں گا، یہ میرا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ میری ماں کہنے لگی، بیٹا چپ کر جاؤ، ہم نے کسی سے کوئی نہیں لڑنا، اس کے سالے بدماش ہے، ہم نے کسی سے نہیں لڑنا، میں اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتی۔ میری ماں بہت خوفزدہ رہ گئی تھی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ ریاض اماں سے انگوٹھے لگوا کر گھر کے بھی اپنے نام کروا چکا ہے۔ میری ماں بھی میرے ساتھ لگ رونے لگی تھی، کیونکہ ان کی شادی کے سارے پیسے ریاض نے کھا لیے تھے، اور بہنوں کو بھی بس تھوڑا سا دیکھ کر چل چکا تھا۔ میرے پاس بس 10 لاکھ تھے۔ میں اپنی ماں کو لے کر کراچی آ گیا، وہاں میں نے ایک بڑی سی فیکٹری میں سپروائزر کی نوکری کر لی۔ میں پھر اپنی والدہ کے ساتھ فاطمہ کے گھر گیا، لیکن وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ پتا چلا کہ گھر بک چکا ہے۔ میں نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے، تو پتا چلا کہ اس کو کسی نے اور علاقے میں خرید لیا ہے۔ بڑی مشکل سے میں نے فاطمہ کا پتہ حاصل کیا۔ جب وہاں گیا تو اس کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا، وہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ مجھے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میری والدہ کو دیکھ کر اس نے فٹ سے دوپٹہ سر پر لیا تھا۔ ہم دونوں اس کے گھر کے اندر آ گئے۔ فاطمہ بتانے لگی کہ اس کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو بہنوں نے اپنے حصے مانگ لیے تھے، اس لیے اسے گھر بیچنا پڑا۔ وہ اس چھوٹے گھر میں آ گئی، یہاں پر اکیلی رہتی اور میرا فون نمبر اس کے پاس تھا ہی نہیں۔ جب اس نے رابطہ کیا تو میں پاکستان آ چکا تھا۔ بہرحال میری والدہ نے فاطمہ کا رشتہ مجھ سے طے کر دیا۔ بڑی سادگی سے میرا نکاح فاطمہ سے ہو گیا تھا، لیکن میری ماں بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ جب میں نے اپنی والدہ کا چیک اپ کروایا تو پتا چلا کہ میری ماں کے گردے خراب ہو چکے ہیں، کیونکہ گندا پانی اور گھاس پھوس میری ماں کو کھانے کو ملتا تھا۔ ریاض اور اس کی بیوی نے میری ماں کے ساتھ جانور والا سلوک کیا تھا۔ میری ماں بیمار تھی، جس سٹیج پر تھی وہاں پر صحت یاب ممکن نہیں تھی، پھر بھی فاطمہ نے ان کی بہت خدمت کی۔ چند مہینے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میں نے جب یہ خبر ریاض کو دی تو پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا، سارا میرا قصور ہے، میری بیوی نے اچھا نہیں کیا، میں نے اس کی محبت میں گرفتار تھا، اور وہ ایک لالچی عورت نکلی تھی۔ اس نے سارے پیسے مجھ سے ہتھیار لیے تھے اور میری ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ اگر میں اسے روکتا تو وہ مجھے آنکھیں دکھاتی، پھر میں چپ ہو کر رہ گیا۔ مجھ سے یہی کہتی کہ اپنے بھائی سے پیسے منگواؤ، اور میں بھی اپنے بھائی سے پیسے مانگتا رہا۔ میرے 5 سالے ہر وقت مجھے دھمکیاں دیتے، اور جو بھی پیسے آپ بیچتے تھے وہ بھی مجھ سے چھین لیتے تھے۔ اگر میں انہیں کچھ کہتا تو وہ مجھے بدماشی دکھاتے تھے، اور آج مجھے میری بیوی دھکے دے کر گھر سے نکال چکی ہے، کیونکہ میرا گھر وہ اپنے نام کروا چکی ہے۔ اسے بس میرے پیسوں سے پیار تھا، میں بے اسرار ہو چکا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے کہا، میرے پاس واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میری ماں تمہاری وجہ سے مر گئی ہے، تم نے اس کی قدر نہیں کی۔
तुम एक औरत के पीछे लग गए, अगर इसे शुरू से ठीक रखते तो वो ठीक रहती, लेकिन तुमने इसे सर पर चढ़ा लिया। मैं तुम्हें अपने घर पर कभी नहीं रखूंगा। तुमने मुझे बहुत नुकसान पहुंचाया है, मुझे जो नुकसान पहुंचाया सोच लिया, लेकिन जो रवैया तुमने मेरी माँ के साथ किया अपनाया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। तुम्हारे यही बेहतर है कि तुम दर दर की ठोकरें खाते रहो। हालांकि फातिमा ने मुझसे यही कहा कि अपनी भाई को माफ कर दो, लेकिन मुझे अपनी माँ का बहुत ज्यादा दुख हुआ था। पिछले 7 साल से वो अजियत की जिंदगी गुजार रही थी और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रियाज था, जिसने बीवी की बातों में आकर इसने अपनी माँ के साथ बदसलूकी की और आज वही बीवी से बेघर कर चुकी है। अल्लाह ताला ऐसे नौजवानों को कामयाबी देता ही नहीं। इसने मेरी माँ के साथ बदसलूकी की, जो माँ के साथ इस तरह का बुरा रवैया इख्तियार करते हैं। नाज़रीन, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में भी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और दूसरों का इज़हार जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबंगवाज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को